قربان کر دیا. حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، اور بھی بڑے بڑے اکابر کے نام ہیں. شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جن کی لاش جب اٹھائی گئی، جن کا جنازہ جب اٹھایا گیا، اور ان کے جنازے کو ان کے انتقال کے بعد جب نہلانے کے لیے تخت پر رکھا گیا تو ان کی کمر کو کھولنے کے بعد نہلانے والوں نے دیکھا کہ ان کی کمر پر صرف چمڑا اور ہڈی ہے، صرف چمڑا اور ہڈی ہے. اس وقت وہاں پر شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ موجود تھے. لوگوں نے حضرت سے وجہ پوچھی کہ حضرت آپ ہی بتا دیجئے، آپ ان کے ساتھ جیل میں موجود تھے. آخر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی کمر مبارک پر صرف ہڈی اور چمڑا ہی کیوں ہے، گوشت کہاں گیا؟ تو اس وقت حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر حضرت فرمانے لگے کہ ایک راز تھا جس کو حضرت نے اپنی زندگی میں افشا کرنے سے منع کیا تھا. آج چونکہ حضرت کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے میں اس راز کو افشا کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ جب حضرت کو انگریزوں نے گرفتار کر کے جیل کے اندر ڈالا، جیل کے اندر ڈالنے کے بعد حضرت کے ساتھ میں تنہا تھا. انگریز حضرت کو آپ کے انگارے پر لٹا کر کے تکلیف دیتے، ان کو سزا دیتے. حضرت آہو پکا تو نہیں کرتے، لیکن حضرت کی کمر سے نکلنے والی چربی سے وہ آگ بجھ جاتی. وہی آگ کا نتیجہ ہے، اسی آگ کے جلانے کا نتیجہ ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی کمر مبارک پر صرف چمڑا اور ہڈی بچی ہوئی. یہ ہمارے علماء دیوبند کی قربانی ہے، یہ ہمارے علماء دیوبند کی قربانی ہے جنہوں نے شروع ہی کے دن سے انگریزوں کے ارادے کو بھانپ لیا تھا، اور بھانپنے کے بعد انہوں نے فوراً اپنے ارادے کو سامنے ظاہر کیا اور انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. انگریز کو اس ملک سے بھگانے کے لیے ہر طرح کی علماء دیوبند نے اور مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی ہیں. اور جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے کہا کہ غیروں نے اتنا پسینہ نہیں بہایا جتنا علماء دیوبند نے اپنا خون بہایا. آج کا یہ دن 15 اگست کا دن انتہائی خوشی کا دن، انتہائی مسرت کا دن، جشن آزادی کا دن ہے. تمام کے تمام بھارت واسیوں کو یہ دن مبارک ہو، یہ دن مبارک ہو کہ آج ہی کے دن سن 1947 میں یعنی 1947 میں یہ ملک انگریزوں کی چنگل سے آزاد ہوا، انگریزوں سے چھٹکارا پایا، اور تمام کے تمام ملک کے رہنے والوں نے آزادی کی سانس لی، خوشی کی سانس لی، اور انہوں نے تاریخ رقم کی. اور یہ آنے والی نسل